ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے ساتھ آ کر کے مل جاتا ہے، آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے، وہ صاحب جنب ہے۔ اسلام اس صاحب جنب کے بھی حقوق کو بیان کرتا ہے کہ جو 2 لمحوں کے لیے بھی آپ کے ساتھ آئے، آپ نے اس کی بھی حقوق کی ادائیگی کس طرح کرنی ہے۔ یہ دوسروں کے جذبات اور احساسات کا بھی آپ خیال کریں، اس کی اسلام ہمیں تعلیمات دیتا ہے کہ ایک چیز آپ کے نزدیک خوشبو ہو سکتی ہے لیکن دوسرے کے نزدیک وہی خوشبو اس کے لیے تکلیف اور تنگی کا باعث ہوگی، کہ نسوار پھینکنے والا بھی وہیں گند بناتا ہے، اور ناک سینکنے والا بھی ناک سینک کر وہیں گند بنا دیتا ہے، بلغم والا بھی تھوک اور زکام والا بھی گند نکال کر وہیں پھینک دیتا ہے، اور پان والا بھی وہیں تھوکتا ہے، گند بناتا رہتا ہے۔ جن کے بچے یہ چیزیں، یہ فروٹ نہیں کھا سکتے، اگر وہ محلے کے اندر یہ چھلکے اور یہ چیزیں کوڑا کرکٹ پر آس پاس پڑے ہوئے دیکھیں گے، ان کے دل کے اندر یہ حسرت پیدا ہوگی، ان غریب بچوں کے دلوں کے اندر، کہ کاش ہمیں بھی یہ میسر ہوتا۔ وہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ کامل مسلمان مومن وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان یہ محفوظ رہیں۔ اسلام دراصل معاشرے کو پرامن بنانے کے لیے بڑی ہی بہترین، بڑی پیاری تعلیمات دیتا ہے۔ اسلام کے اگر تمام زندگی کے شعبوں کو جن کے متعلق اسلام تعلیمات دیتا ہے تقسیم کریں تو 5 زندگی کے شعبے بنتے ہیں، باقی سارے شعبہ جات پھر انہی سے نکلتے ہیں، ان کے ذیلی شعبے بن جاتے ہیں۔ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات، یہ 5 بڑے بڑے شعبے ہیں جن کی تمام تر تفصیلات کو اسلام بیان کرتا ہے اپنے ماننے والوں کے لیے۔ اس کے اندر ایک شعبہ وہ معاشرت کا ہے۔ معاشرت یہ عشرت سے نکلا ہے، یہ لفظ، اس کا مطلب ہوتا ہے زندگی، اور معاشرت کا مطلب ہے مل جل کر رہنا، مل جل کر زندگی گزارنا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور تعاون کے ساتھ رہنا۔ تو یاد رکھیں، اسلام اس کی ایسی بہترین تعبیرات ہمیں دیتا ہے، اسلام ایسی زبردست ہمیں تعلیمات دیتا ہے کہ معاشرے کو بالکل بنیاد سے اٹھا کر کے اس کی تعلیمات ایسی بہترین دیتا ہے کہ سارے آپس میں ایسے بہترین تعلق ان کے درمیان استوار ہو جائے کہ سارا معاشرہ، سارا علاقہ، سارا محلہ اور ساری دنیا کے اندر امن اور سکون آ جائے۔ اسلام اس کے لیے بنیاد سے بالکل زیرو سے تعلیمات اپنی دیتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسیوں سے متعلق جبرائیل اتنی بار میرے پاس وحی لے کر آئے اور تشریف لائے کہ مجھے یہ شبہ اور شک ہونے لگا کہ کہیں ان پڑوسیوں کو جو ہے نا وراثت کے اندر کوئی حصہ نہ ملنا شروع ہو جائے۔ اب یہ پڑوسی کیا ہے؟ یہ آپ کا قریبی تعلق ہے، آپ کے ساتھ رہنے والا ہے، آپ کے گھر کے آس پاس رہنے والا ہے۔ تو اسلام آس پاس کے رہنے والوں کے اتنے حقوق کو بیان کرتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ شبہ ہونے لگا، ڈر ہونے لگا کہ کہیں ان کو وراثت کے اندر حصہ نہ دے دیا جائے، ان کے تو اتنے حقوق بیان ہوئے ہیں۔ تو اسلام آس پاس والوں کے جن کے ساتھ آپ کا زندگی میں کسی بھی موڑ پر تعلق بنتا ہے، اتنے ان کے حقوق کو بیان کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں، قرآن نے اس کے لیے ایک بڑا بہترین جملہ ارشاد فرمایا، اور اس ایک جملے نے، بلکہ ایک لفظ نے جو ہے نا زندگی کے بہت سارے امور کو، بہت سارے مواقع کو اس کے اندر اس نے سمو دیا ہے۔ وہ لفظ ہے وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، کہ جو آپ کے پہلو کا ساتھی ہے۔ یاد رکھیں، زندگی کے بہت سارے پہلوؤں کو، بہت سارے جگہوں کو یہ گھیر لیتا ہے۔ آپ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے، آپ کے ساتھ سواری پر اکٹھے بیٹھنے والا ایک سیٹ پر، وہ صاحب جنب ہے۔ اسی طرح آپ کا کلاس فیلو، آپ کا کام پر آپ کا کولیگ، اور آپ کسی دکان پر کوئی جو ہے نا چیز خریدنے جاتے ہیں، وہاں پر آپ کے ساتھ کھڑا ہوا دوسرا شخص، آپ بھی گاہک ہیں، دوسرا گاہک، یہ بھی آپ کا صاحب جنب ہے۔ اسی طرح آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ چلنے والا صاحب جنب ہے۔ تو زندگی کے ہر موڑ پر جو 2 لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے ساتھ آ کر کے مل جاتا ہے، آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے، وہ صاحب جنب ہے۔ اسلام اس صاحب جنب کے بھی حقوق کو بیان کرتا ہے کہ جو 2 لمحوں کے لیے بھی آپ کے ساتھ آئے، آپ نے اس کی بھی حقوق کی ادائیگی کس طرح کرنی ہے۔ یہ اسلام کا جو ہے نا اعجاز ہے کہ اتنے مختصر تعلق کو بھی اتنے بہترین پیرائے میں اس کے حقوق کی ادائیگی کی بات کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب، دنیا کا کوئی اصول، کوئی فلسفہ اتنے قریب اور اتنے جو ہے نا کم وقت کے تعلق کے فلسفے کو اتنے 2 لفظ کے جملے میں کبھی بیان نہیں کر سکتا جیسا کہ اسلام نے بیان کیا ہے۔
اور یہ جو تھوڑے وقت کا تعلق ہوتا ہے اس میں زیادہ انسان دوسروں کو نقصان پہنچاتا ہے، زیادہ انسان سے کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ وجہ یہ ہے جہاں انسان رہ رہا ہوتا ہے، رہائش پذیر ہوتا ہے، جس کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے، وہاں انسان بہت ساری باتوں میں گنجائش اختیار کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ معاملات و تعلق خراب نہ ہوں، بہت ساری باتوں کو مٹا کر برداشت کرتا کسی بات پر جو ہے نا اور مختلف موقعوں کے اوپر کمی کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہے۔ لیکن اس مقام پر جہاں وہ کسی کو جانتا نہیں ہے، جہاں تھوڑے وقت کا تعلق ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپس میں آ کر ملے ہیں، تو وہاں لاشعوری طور پر ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے جانتا نہیں ہے، مجھے پہچانتا نہیں ہے، تو اگر اس سے کوئی کمی کوتاہی زیادتی ہو بھی گئی تو کیا ہو جائے گا؟ تو اسلام اس جگہ کے حق کو بھی نہیں چھوڑتا، وہاں کے حق کو صاحب جم کے نام سے یاد کر کے اور بتلا کر اپنے ماننے والوں کو بتلاتا ہے کہ بھئی معاشرے کا ہر فرد، چاہے اس کا تعلق کسی بھی سوسائٹی سے ہو، اس کا تعلق کسی بھی مسلک اور مذہب سے ہو، وہ دنیا میں کسی کا بھی ماننے والا ہو، تم اس کے حقوق کا کیسے لحاظ رکھو گے، اسلام اس کا ہمیں بتلاتا ہے۔ اور اس کی عدت مفتی رفیع صاحب جو ہے نا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مجلس کے اندر سوال اٹھایا کہ ادب بتاؤ کس چیز کا نام ہے، ادب کسے کہتے ہیں؟ تو پھر خود ہی اس سوال کو دہرانے کے بعد اس کا جواب عرض کرنے لگے کہ دوسروں کے خیال رکھنے کا نام جو ہے نا یہ ادب ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ دوسروں کے احساسات اور جذبات کے خیال رکھنے کا نام ادب ہے۔ صرف دوسروں کا خیال رکھنے کا نام، دوسروں کے جذبات اور احساسات کا بھی آپ خیال کریں، اس کی اسلام ہمیں تعلیمات دیتا ہے کہ کیسے دوسروں کے ہم جذبات اور احساسات کو ٹھیس نہ پہنچا کر ان کی دلجوئی کر سکتے ہیں، ان کا خیال کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں ہم میں سے بہت سارے لوگ بڑوں کے جو ہے نا خدمت گزار ہوتے ہیں، اپنے اساتذہ کا، اپنے والدین کی خدمت گزار ہوتے ہیں، اپنے بڑوں کی خدمت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں پیر و مرشد کی خدمت کرنے کی۔ تو جب تک آپ کو اپنے بڑوں کے مزاج کا پتہ نہ ہو، ان کے مزاج سے آپ کو واقفیت نہ ہو، تو آپ ان کی خدمت کرنے کی بجائے آپ انہیں نقصان پہنچا دیں گے۔ ہر شخص کا مزاج مختلف ہوتا ہے، طبعی مزاج اور اس کا دیگر جو مزاج ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، اس کی اپنی سوچ اور فکر کی وجہ سے، تربیت کی وجہ سے اور علاقے کی وجہ سے اور تجربات کی وجہ سے ہر شخص جو ہے نا وہ اپنے مختلف مزاج کا حامل ہوتا ہے۔ تو جب تک آپ کو کسی شخص کے مزاج کا علم نہیں ہے تو اس وقت تک آپ اس شخص کی صحیح خدمت نہیں کر سکتے، بلکہ خدمت کے نام پر جو ہے نا آپ انہیں تکلیف پہنچا دیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کے کوئی بڑے ہیں، وہ اپنی جسمانی خدمت پسند کرتے ہیں، آپ ان کے پاؤں دبائیں تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ ایک اور بزرگ ہیں آپ کے، وہ جسمانی خدمت کو پسند نہیں کرتے، آپ خواہ مخواہ ان کے قریب خدمت کی غرض سے انہیں جو ہے نا ان کی مالش کرنے کی غرض سے سر کی یا ان کے جسم کو دبانے کی غرض سے ان کے قریب ہوں گے تو وہ اس چیز سے تنگ ہوں گے، کیونکہ مزاج اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو جب تک بڑوں کا، دوسروں کا مزاج انسان کو علم نہ ہو، اس وقت تک بڑوں کی خدمت پوچھ لینا چاہیے۔ مہمان آئے، بڑے موجود ہوں، ان سے ان کے مزاج پوچھ لینا چاہیے کہ آپ کا مزاج کیسا ہے، یہ پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ لوگ پسند ناپسند کا خیال کیے بغیر، دوسروں کے مزاج کا لحاظ رکھے بغیر ایسی حرکتیں کر دیتے ہیں، خود جو چیزیں پسند ہوتی ہیں دوسروں کے اوپر بھی وہ تھوپنی شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں اس سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں اس کی عام مثال دیتا ہوں، ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ بہت سارے لوگوں کو خوشبو سے حساسیت ہوتی ہے، پسند نہیں کرتے، انہیں اس سے حساسیت ہوتی ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، سر درد کا شکار ہوتے ہیں، ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں اس سے۔ اب بہت سارے لوگ جو ہے نا بعض موقعوں کے اوپر جیب سے خوشبو نکال لیتے ہیں اور دوسروں کو لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی یہ سنت ہے۔ اب اپنی شوق اور چاہت کو، مزاج کو سنت کا لبادہ پہنا کر جو ہے نا لوگوں کو لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل یہ سنت ہے خوشبو، لیکن آپ دوسروں کے مزاج کو بھی سمجھیں کہ ایک چیز آپ کے نزدیک خوشبو ہو سکتی ہے لیکن دوسرے کے نزدیک وہی خوشبو اس کے لیے تکلیف اور تنگی کا باعث ہوگی۔ ایک خوشبو آپ کے مزاج کے موافق آتی ہے، دوسرے شخص کے مزاج کے موافق نہیں آتی۔ آپ تیز خوشبو پسند کرتے ہیں، وہ ہلکی خوشبو پسند کرتا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو لوگوں کو فری میں جو ہے نا خوشبوئیں لگاتے رہتے ہیں، یہ انتہائی ناقص خوشبوئیں اکثر لوگوں نے لی ہوتی ہیں، اور یہ 20 30 40 50 60 100 روپے کی لی ہوتی ہیں، تو وہ انہیں فری میں سے لوگوں کو لگاتے رہتے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں۔ میرا اپنا مزاج ہے کہ اس قسم کی خوشبوئیں جو ہر کوئی لگاتا رہتا ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ اچھی اور بہترین اعلیٰ کوالٹی کی خوشبو اسے ہماری طبیعت بھی قبول کرتی ہے اور اچھی بھی لگتی ہے جسم پر لگی اور سونگتے ہوئے اس کی خوشبو آتے ہوئے۔ تو جب تک آپ دوسروں کے مزاج سے واقفیت حاصل نہ کر لیں تو اپنا فلسفہ، اپنا مزاج دوسروں پر اس قسم کا ٹھوسنے کی کوشش نہ کریں کہ بجائے وہ شخص خوش ہونے کے آپ سے پریشان ہو، آپ سے دور ہونا شروع کر دے۔ تو اللہ ہمیں اس کی سمجھ نصیب فرمائے۔
اسی طرح جو ہے نا گفتگو کے بڑوں سے اپنے آداب ہوتے ہیں، بڑوں سے گفتگو کے اپنے آداب ہیں۔ اگر بڑے مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ ان کے پاس بیٹھ کر کے ان سے کوئی جو ہے نا گفتگو کریں، کوئی بات کرنی ہو۔ اگر بڑے کھڑے موجود ہیں تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر گفتگو فرمائیں۔ ایسا نہ ہو کہ بڑا جو ہے نا وہ بڑے آپ کے کھڑے ہیں، آپ بیٹھ کر ان سے گپ شپ لگانی شروع کر دیں، یا وہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کھڑے ہو کر ہی ان سے بات چیت کرنا شروع کر دیں۔ تو ہر مجلس کے ہر جگہ کے اپنے اپنے آداب ہوتے ہیں، ان آداب کی ان لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے انسان کو چلنا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جا رہے ہیں، دو صحابہ کرام آ کر کے ملتے ہیں، ایک صحابی ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، دوسری صحابی دوسرے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ اب سمجھیں کہ یہ دونوں الگ الگ سائڈوں پر کیوں آ گئے، کہ اگر دونوں ایک ہی سائڈ پہ ہوتے تو عبداللہ بن عمر جب دوسری طرف والے سے بات کرنے کی کوشش فرماتے تو اس سے آگے ہو کر تو ساتھ والے کو بھی تکلیف ہوتی اور خود عبداللہ بن عمر کو بھی تکلیف ہوتی کہ آگے ہو کر جھک کر کے اور اس کو آگے کر کے دیکھ کر کے اس کی گفتگو کرنی پڑتی۔ تو دونوں صحابہ کرام ساتھ ان کے آ کر کے چلنے لگے کہ جب ایک سے گفتگو کرنی ہوگی تو ایک طرف متوجہ ہوں گے، دوسرے سے گفتگو کرنی ہوگی تو دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ تو اسی طرح صحابہ کرام نے ہمیں سکھایا کہ کس طرح لوگوں کے آداب کا، ان کے مرتبوں کا اور آنے جانے کا اور چلنے پھرنے کا جو ہے نا لحاظ کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے نا بہت سارے مقامات پر بزرگوں کے آگے چلنا یہ ادب ہوتا ہے، بہت ساری جگہوں پر بزرگوں کے پیچھے چلنا ادب ہوتا ہے۔ ہر جگہ پر پیچھے چلنا بزرگوں کے بڑوں کے ادب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی بزرگ کو بڑے کو لے کر کے جا رہے ہیں، انہیں راستہ نہیں معلوم، آپ کو راستہ معلوم ہے، تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ ان بزرگوں سے، ان بڑوں سے آگے ہو جائیں تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو، بار بار آپ سے پیچھے مڑتے رہیں، پوچھتے رہیں آپ کس طرف جانا ہے، کدھر مڑنا ہے، کہاں جانا ہے۔ جب یا اسی طرح جو ہے نا اور کوئی راستہ پرخطر ہو، راستہ پرامن نہ ہو، تو پھر بھی بڑوں کے آگے چلنا یہ بہتر ہوتا ہے۔ ہر وقت بڑوں کے پیچھے چلنا، پیچھے ہی رہنا یہ درست نہیں ہوتا۔ موقع اور محل کے مطابق دوسروں کی خدمت کرنی چاہیے اور ان کے مزاج کو سمجھ کر موقع محل کے مطابق ان کے ساتھ جو ہے نا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ اسلام ہمیں دوسروں کے جذبات اور احساسات کا، ان کے کتنا خیال کرنے کی ہمیں دعوت دیتا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہے نا اس کے اندر اتنی سستی کرتے ہیں دوسروں کے خیالات کے اندر، خاص طور پر یہ جو پبلک پلیسز ہوتے ہیں، عوامی مقامات ہوتے ہیں، ان کے اندر ہماری بڑی کمزوری ہے، چاہے وہ وضو خانے کی صورت میں ہو، یا وہ عوامی پارکس کی صورت میں ہو، یا وہ فٹ پاتھ ہوں، یا انتظار گاہیں ہوں، مسافر خانے ہوں راستوں کے اندر، اسی طرح اور جتنے پبلک پلیسز ہیں، واش روم اور باتھ روم عوامی مقامات پر ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے ہم لوگ انہیں اتنی بے دردی سے استعمال کرتے ہیں کہ نسوار پھینکنے والا بھی وہیں گند بناتا ہے، اور ناک سینکنے والا بھی ناک سینک کر وہیں گند بنا دیتا ہے، بلغم والا بھی تھوک اور زکام والا بھی گند نکال کر وہیں پھینک دیتا ہے، اور پان والا بھی وہیں تھوکتا ہے، گند بناتا رہتا ہے۔ عوامی مقامات کے اندر آپ ریپرز کو دیکھیں، ہر چیز کو وہاں گندگی کے ڈھیر لگائے ہوتے ہیں، اس سے ایک مسلمان کو انتہائی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ آپ کے سامنے ہر شخص کی طبیعت اس کو نامناسب سمجھتی ہے، گندگی پڑی ہو، نسوار پڑی ہو، اس قسم کی اور چیزیں پڑی ہوں، تو بعض لوگوں کا آپ جو رکھتا ہے اسے تو تکلیف نہیں ہوتی، جو نہیں رکھتے وہ اس سے انتہائی سخت جو ہے نا نفرت کرتے ہیں اور انہیں اس سے سخت تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہم لوگ انجانے میں ایسے وضو خانوں کے اندر نمازی اللہ والے لوگ آتے ہیں اللہ کے در پر جھکنے کے لیے، اگر وہاں پر گندگی پڑی ہو، آپ نے اس کو گند بنا دیا اور اس کو صاف نہ کیا، تو دیکھیں آپ اللہ والوں کو، آپ اللہ کے در پہ جھکنے آنے والوں کو، اللہ کے لیے پاک اور صاف ہو کر وضو کرنے والوں کو آپ تکلیف کا جو ہے نا نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں اس کی آپ سے پوچھ ہوگی۔ اور عوامی مقامات کے اوپر جہاں کہیں گندگی جو ہے نا بنی ہو تو وہاں پر ہم کوشش کریں کہ گندگی کو صاف کرنے کی، عوامی مقامات کا لحاظ کرنے کی، انہیں پاک صاف اور ستھرا رکھنے کی، یہ ہم سب کی جو ہے نا قومی بھی اور شرعی بھی اور ہماری ملی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں، لحاظ رکھیں۔ ہم بے دردی کے ساتھ جتنے بھی عوامی مقامات کی چیزیں ہوتی ہیں ان کا ایسا حشر نشر کر کے چھوڑتے ہیں کہ ہمیں اگر گھر میں وہ چیزیں موجود ہو تو ہم ان کا بہت لحاظ کریں، بہت خیال کریں۔ اگر گھر میں بچے ان چیزوں کو گندا کرنے کی کوشش کرتے ہوں تو ہم ان کا جو ہے نا ان کی پٹائی لگائیں، انہیں ڈانٹیں، انہیں برا بھلا کہیں، لیکن وہی چیزیں جب ہم عوامی مقامات پر استعمال کرتے ہیں تو ایسی بے دردی کے ساتھ کہ جیسے ان کا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہمارے بعد شاید کسی نے استعمال کرنی ہی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی جذبات کی، ان کے احساسات کی قدر کرنے کی، لحاظ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طرح جو ہے نا یہ جو میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ جو ہے نا وہ محفوظ رہیں، تو اس کے اندر زبان کو پہلے ذکر کیا اور ہاتھوں کو بعد میں ذکر کیا۔
اس کی ایک وجہ ہے، علماء نے بہت ساری وجوہات لکھی ہیں، بہترین وجہ یہ ہے کہ انسان زبان سے پہلے دوسروں کو برا بھلا کہنا شروع کرتا ہے۔ جہاں کہیں انسان کا ہاتھ بھی اٹھتا ہے وہاں بھی زبان پہلے حرکت میں آتی ہے، اور اسی طرح اکثر مقامات پر تو ہاتھ اٹھانے کی نوبت نہیں آتی، لیکن زیادہ مقامات پر انسان لوگوں کو زبان سے تکلیف پہنچاتا ہے، اور زبان کی پہنچائی ہوئی تکلیف یہ برسوں اور موت تک انسان کا ساتھ نہیں چھوڑتی، دل کے اندر ایسا گہرے زخم رکھاتی ہے، اور ہاتھ اٹھانے تک پہنچانے والی بھی یہ زبان ہوتی ہے۔ تو زبان کا پہلے ذکر کیا کہ انسان اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ کر دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے، ہاتھوں کا بعد میں تذکرہ کیا کہ ہاتھوں کے ساتھ بھی پھر دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ہمارے اکابر میں سے میاں جی اصغر حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ گزرے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کی جو ہے نا وہ انہوں نے تربیت فرمائی ہے، اور کیسے تربیت فرمائی ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے، تو انہوں نے لکھا کہ جو ہے نا ان کی مجلس کے اندر موجود تھے اور گرمی کا موسم تھا، رات کے وقت ہم نے جو ہے نا دن کے وقت بیٹھ کر کے آم کھائے، اور آم کی پھر چھلکے اور گٹھلیاں بچ گئیں۔ دیکھیں کہ بزرگ دوسروں کے اور ہمارے اولیاء اکابر اہل اللہ ہمارے اسلاف کیسے دوسروں کے جذبات اور ان کا احساسات کا خیال اور لحاظ رکھتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی دوسروں کے جذبات کا اسی طرح خیال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کہا ہم نے آم کھا لیے، گٹھلیاں اور چھلکے بچ گئے، تو میں ان کو دسترخوان سے سمیٹنے لگا کہ باہر جا کر پھینک دوں گا۔ پوچھنے لگے کیا کر رہے ہو؟ کہا گٹھلیاں اور یہ چھلکے سمیٹ رہا ہوں۔ کیا کرو گے؟ ان کو پھینکنے جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ مجھے کہنے لگے میاں جی کہ کیا تم جو ہے نا یہ انہیں پھینکنا آتا ہے؟ کہنے لگے اس میں کون سا جو ہے نا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کون سی بی اے اور ایم اے کرنے کی ضرورت ہے اس کے اندر، یہاں سے سمیٹوں گا اٹھا کر کے باہر کہیں جا کر کوڑے کرکٹ میں کوڑے دان میں جا کر پھینک دوں گا۔ فرمایا نہیں، تمہیں پھینکنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اچھا فرمایا حضرت آپ بتائیے ان کو پھینکنے کا کیا طریقہ ہے؟ کہا کہ میں روز جب بھی پھل اور فروٹ کھاتا ہوں اس کے چھلکے ان کی گٹھلیاں سنبھال کر کے ایک چاپر میں کسی جگہ پر الگ رکھ لیتا ہوں باندھ کر کے، اور پھر میں دن کے وقت انہیں باہر کہیں آس پاس محلے میں کسی بھی جگہ پر علاقے میں نہیں پھینکتا، بلکہ رات کیوں کہ محلے کے اندر بہت سارے لوگ کمزور بھی ہوتے ہیں جن کے بچے یہ چیزیں یہ فروٹ نہیں کھا سکتے۔ اگر وہ محلے کے اندر یہ چھلکے اور یہ چیزیں کوڑا کرکٹ پر آس پاس پڑے ہوئے دیکھیں گے، ان کے دل کے اندر یہ حسرت پیدا ہوگی، ان غریب بچوں کے دلوں کے اندر کہ کاش ہمیں بھی یہ میسر ہوتا۔ وہ ان چھلکوں کو گٹھلیوں کو حسرت کی نگاہوں سے دیکھیں گے، ان کا دل تڑپے گا، ان کے دل کو دکھ ہوگا۔ تو میں یہاں پر نہیں پھینکتا، بلکہ رات کے وقت اندھیرے میں نکل کر کے جاتا ہوں، جو ہمارے علاقے کے پاس بڑی سڑک گزرتی ہے وہاں سڑک کے کنارے جا کر کے پھینک آتا ہوں۔ صبح سواریاں یہاں سے جانور گزر کر کے جاتے ہیں، وہ یہ گٹھلیاں اور چھلکے کھا لیتے ہیں، تو ان جانوروں کا بھی کام ہو جاتا ہے، اور ہمارے محلے کے غریب بچوں کے جذبات اور احساسات کا، غریبوں کے جذبات اور احساسات کا خیال بھی ہو جاتا ہے۔ تو وہ لوگ تو لوگوں کے جذبات کا اس قدر احساس اور خیال کیا کرتے تھے کیونکہ اسلام کو سمجھتے تھے۔ ہم لوگ اپنے اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں کہ کتنا اسلام ہمیں دوسروں کے خیال کرنے کا، لحاظ کرنے کا حکم دیتا ہے، تعلیم اور ترغیب دیتا ہے۔ ان لوگوں نے سمجھا تو پھر عمل کر کے بھی دکھایا۔ ہم لوگ آج انگریز اقوام کے اور مغربی اقوام کے اور جو ہے نا کافروں کے جو ہے نا قصیدے پڑھتے ہیں کہ وہ انسانیت کی اس طرح خدمت کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں۔ ہم اپنے اسلاف کے واقعات تو پڑھیں، انہوں نے اسلام پر کس قدر چل کر ہمیں دکھلا دیا، انہوں نے اسلامی تعلیمات کو کیسے سمجھا اور پھر کیسے اس پر عمل کیا۔ انہی کا واقعہ ہے کہ ان کے جو ہے نا مختلف مریدین نے ان سے کہا کہ آپ کا مکان کچا ہے، ہر سال ہم جو ہے نا بارش کے اوقات میں جو ہے نا اس کی بار سے لیپ کرتے ہیں، اس کا جو ہے نا خیال کرتے ہیں، اور یہ چھت سے پانی گرتا ہے، ہر سال ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اس کو، آپ کے پاس سرمایہ بھی ہے، اب آپ کے پاس آمدن بھی ہے، تو اس کو ہم پکا کر دیتے ہیں آپ کے لیے۔ ایک بار، دوسری بار، تیسری بار، مختلف موقعوں پر وہ ہر بار کہتے تھے اچھا کر لیں گے کر لیں گے۔ تو مریدین جب 5-6 بار کہہ چکے تو کہنے لگے حضرت ہم آپ سے ہر بار یہی کہتے ہیں اور ہر بار آپ جو ہے نا اس کو ٹال دیتے ہیں، کرنے کی کوشش نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے دیکھو میں اس کو بنا سکتا ہوں لیکن مجھے مجبوری یہ ہے، مجھے پریشانی یہ ہے کہ اسلام نے مجھے دوسروں کے جذبات کا اور احساسات کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ میرے محلے میں بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں ہمارے علاقے میں جن کے مکانات ابھی کچے ہیں، اگر آج میں جو ہے نا اس کو پکا بنانے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے محلے کے ان غریبوں کا کیا ہوگا جن کے مکانات کچے ہیں، میرے مکان کے پکے ہونے کو حسرت سے دیکھیں گے، ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچے گی، وہ اپنے دل میں درد محسوس کریں گے کہ ہمارے مکانات تو کچے ہیں اور اس شیخ کا مکان پکا ہے۔ تو میں ان غریبوں کی وجہ سے، مساکین کی وجہ سے اپنے مکانوں کو پکا، اپنے مکان کو پکا نہیں کرتا تاکہ ان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، ان کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے۔ تو ہمارے اکابر اور اسلاف نے اس قدر اہتمام کیا اسلامی تعلیمات پر چلنے کا، تو اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے نا اسلام کی تعلیمات پر اسی طرح انسانیت کا اور لوگوں کا لحاظ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔